کا یہ ماحول اور یہ گفتگو آپ کے ہمارے لیے نئی نہیں ہے، لیکن آج کا وقت آپ کے ذہن سے یہ سوال کرتا ہے کہ پچھلی کھوئی ہوئی زندگی سے ہم نے کیا حاصل کیا، گزرے ہوئے لمحات جن کی امید میں ہم لوگوں کو ووٹ ڈال کر عزت کے تاج پہنائے تھے، آپ کے لیے وہ تاج کیا کام آیا؟ آپ کو اس سے کیا ملا؟ یہ آپ کے ذہن سے ایک سوال ہے۔ ہم کسی قائد کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم جائزہ لیتے ہیں کہ پچھلے برسوں میں کیا ہوا، کیا ہونا تھا۔ آپ نے ان کو ووٹ ڈال کے کیوں ان کو قائد بنایا؟ اس لیے تو نہیں بنایا نا کہ بنڈی والا ہی ہو جائے، آٹو والا اپنی آٹو کی زندگی میں رہ جائے، ایسا تو نہیں نا۔ اور آپ ووٹ ڈال کے ان کو تونگر سے تونگر بننے کے لیے تو ووٹ نہیں ڈالے نا، آپ اس لیے ووٹ ڈالے کہ مسلمانوں کی پستی دور ہو، معاشی حالات سدھرے، عزت و وقار بڑھے، اور جہاں پولیس کا ظلم ہو یا پھر غلط فہمیوں سے ہمارے نوجوانوں کو گرفتار کیا جاتا ہے تو ان مصیبتوں سے وہ آزاد کرائے۔ اس لیے ہم قائدین کو چنتے ہیں۔ قائدین کو اس لیے چنتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے وہ جو پرپوزلز آتے ہیں ہماری ترقی کے لیے، جو پلانز آتے ہیں ہمارے نوجوانوں کو آگے بڑھنے کے موقع دینے کے، اور خصوص کر میری عزت مآب بہنوں سے میں مخاطب ہوں، ان سے گزارش کرتا ہوں، ہمارے جذبات میں یا مذہبی باتوں میں ہم کو الجھا کر کے یا پھر کسی ضعیف ماں کے پیٹ میں منڈی ڈال کے اماں خالہ میرے لیے دعا کرو، خالہ میرا خیال کرو، سر پہ ہاتھ رکھے، ان کو بہلا کے یا جھوٹے وعدے کر کے کہ آپ کو ہم وظیفہ دلائیں گے، ضعیف لوگوں کو وظیفہ دلائیں گے، یہ سارے دھوکے پاری نہ ہو گئے۔ آج سے نہیں، برسوں سے آپ آزما چکے ہیں۔ قائدین کا تعلق تو یہ ہے کہ جہاں گورنمنٹ لینڈ ہے وہ غریبوں کو دلائی جائے۔ قائدین کی جستجو یہ ہے کہ جو بچوں کو تعلیمی سہولت نہیں ہے، گورنمنٹ سے مدرسے قائم کر کے ان کو تعلیمی حیثیت سے ابھارا جائے۔ تعلیم کی آپ کے پاس کیا اہمیت ہے، میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ جنگ بدر میں کچھ لوگ گرفتار ہوئے تھے مخالف، ان کو آزاد کرنے کے لیے آپ کے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط رکھی۔ وہ شرط یہ کہ جن حضرات کو پڑھنا اور لکھنا آتا ہے وہ ہماری قوم کے دوسرے لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو ہم ان کو آزاد کر دیں گے۔ یہ ہماری تعلیمات ہیں۔ مگر جو بچے خود کبھی نہیں پڑھے، کالج کی صورت نہیں دیکھے، انہوں آپ کو کیا پڑھنا سکھائیں گے؟ میری مراد ہے آپ جن کو برسوں سے 8 سال 10 سال 15 سال سے ووٹ دے رہے ہیں، ان کی تعلیمی حیثیت دیکھیے، انہوں کبھی کالج کو نہیں گئے، آج کیا ہے انہوں بڑے دواخانے کے، انہوں بہت بڑے یملی ہیں، ڈاکٹری کی تم نہیں معلوم ان کو،
میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا ہوں، یہ بچے ہیں میرے سامنے کے، مجھے کوئی ان سے عداوت نہیں ہے۔ ہاں عداوت اس بات کی ہے کہ میری قوم کو نیچ اور کمزور کر رہے ہیں قوم، یہ مجھے شکایت ہے۔ میرے قوم کے سرمایہ کو لوٹ کے کھا رہے ہو تم، یہ میری شکایت ہے۔ آج دارالسلام بینک جس میں ہماری کئی ماں بہنوں کی جو ہے زیور رہن ہے، کئی مکانات رہن ہے، کروڑوں روپے کا سود لے رہے ہیں، کروڑوں روپے کا سود۔ کیا یہ ہمارے دیندار نمائندے ہیں؟ کالجز کے لیے ہماری لڑکیاں میرٹ بیس پہ بھی آتی ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی اتنے لاکھ روپے دو تو تم کو ایڈمیشن دیں گے۔ کہتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، غریب ماں باپ کے بیٹے ہیں، صرف ایک گھر ہمارے لیے رہنے کے لیے ہے۔ تو جواب ملتا ہے کائی کو پڑھاتے ہم وہاں شادی کرتے ہو رہے ہیں۔ بابا تم کون سا پڑھے تھے؟ کیا تم اس بات کے اہل ہیں کہ میڈیکل کالج کا انتظام کر سکے؟ کیا تمہارے پاس میڈیکل کے نالج ہے؟ نہیں۔ ایک مرتبہ ٹھوس کے ان کو جو ہے گلبرگہ میڈیکل کالج کو بھیجے تھے، کیسا بھی وہاں تو ہی پڑھ لیتا ہے کہ ہے کہ بیچارہ۔ ایک دن ان کے والد کے ساتھ باتیں کرتے بیٹھا ہوا تھا میں، تقریباً رات کے 9:30 بجے کا ٹائم تھا۔ ان کے گھر پہ یہ نوجوان جو آپ کے بہت بڑے دعوے دار بن کے آتے ہیں، یہ دعویٰ کر کے آتے ہیں میں جس کو چاہے ہنسا دوں گا، جس کو چاہے رلا دوں گا، جتنی چاہے جھوٹ بولوں گا، جھوٹ کے سوا کچھ نہیں بولوں گا۔ تو میں ان کے والد صاحب سے باتیں کرتے بیٹھا ہوا تھا، یہ موٹر سائیکل پہ تشریف لائے، ہیلمٹ لگا ہے، تو ان کے والد بولے کیا ہے حضرت یہ کیا ہے، تعلیم چھوڑ کے کیوں آ گئے؟ تو میں نے کہا خیریت صاحب پوچھیں گے کیا تکلیف ہے کیا ہے؟ میں گیا میاں کہنے، ہیلمٹ نکالتے دے گا تو تھوپڑا پورا کھلا ہوا ہے۔ یہ کہیں کچھ دل لگی کسی لڑکیوں سے کرنے گئے تھے گلیوں میں، تو گلبرگہ کے غیرت مند لوگوں نے گھیر کے وہ تماچے اور وہ مکھے مارے کہ حیت بدل گئی۔ تو پھر وہاں کے ایک نوجوان نے ان کو اپنی موٹر سائیکل دے کے بھجایا۔ میں جھوٹ نہیں کہوں گا، نہ میں الیکشن لڑنے والا ہوں، نہ میں الیکشن میری اولاد کے لیے کوئی مقام بنانے والا ہوں۔ میں صرف اور صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہماری قوم کا سرمایہ قوم کو ملے، ہماری قوم کا حق قوم کو ملے، قوم کی عزت، قوم کی حمیت، قوم کا معیار قوم کو ملے۔ اب ایک اور ایک آپ کے ذہن کے جھٹکے کے لیے پوچھتا ہوں، آپ لوگ گھر میں ایک آدھ نوکرانی وغیرہ رکھتے ہیں، بعض لوگ کپڑے دھونے، برتن دھونے، جھاڑو جھٹکے کے لیے، ان کو تنخواہ مقرر کرتے ہیں 1500 جو بھی ہماری حیثیت۔ اب وہ بیچاری کا نام کچھ بھی ہوگا، بیجان پاشا ہوگا، کیا بھی ہوگا، اب انہیں 2 دن نہیں آتی، نہیں آئی تو آپ لوگ پوچھتے نہیں کیوں نہیں آئے تھے کل تم تنخواہ کاٹنا کیا، پوچھتے نا؟ ایسا تو نہیں بولتے بیجان پاشا آپ کی تشریف نہیں لائے کل، نہیں بولتے نا، نہیں بولتے، کیونکہ ہم تنخواہ دے کے کام لے رہے ہیں، معاوضہ دیا جا رہا ہے۔ آج آپ سے پوچھوں، یہ آپ کے ووٹ لے کے کون لوگ ہیں؟ یہ نمائندے آپ کے ملازم ہیں، یہ سرکار نہیں ہے، سرکار آپ ہیں۔ آپ کی جناب میں ان کو جواب دینا پڑتا ہے۔ آپ کا کونسلر، آپ کا ملازم، آپ کے ٹیکس سے پیسے سے آپ اس کو تنخواہ دیتے ہیں 25,000 روپے، یہاں 1500 والی کو تو پوچھ رہے ہیں آپ 2 دن کہیں کو نہیں آئے۔ آپ کے ایم ایل اے کو تنخواہ ملتی ہے 1.25 لاکھ روپے۔ یہ 5 سال میں کتنی مرتبہ آپ کی خبر گیری ہوئی؟
کتنا کمیشن کھائے بابا؟ سرکاری زمینات آپ نصیب نگر جائیے، پھول باغ کے بازو، بلیشیر والے کئی برسوں سے اوپر اس کو جو ہے ہریالی اگا کر کے زراعت کر کے اپنے خاندان کا پیٹ پالتے تھے۔ گورنمنٹ سے ان سے برسوں سے ٹکر چل رہی تھی، میاں آگے آپ لوگ تاج پہنائے نا، عزت دیے، عزت اس لیے دیے کہ ہماری کمیونٹی کو اونچا کیا جائے، عزت اس لیے دیے کہ گورنمنٹ سے جس کے پاس گھر نہیں ہے گھروں کی زمین دلایا جائے، عزت اس لیے دیے جن بچوں کو ہمارے ماں باپ تعلیم نہیں دلا سکتے ہیں یہ اس کے انتظام کرے۔ یہ کیا کرے؟ جاٹ وہ زمین پہ آئے، میں ابھی ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں چڑھاؤ کی، یہ ادھر نیچے کی بات کر رہا ہوں، چھوٹی سی زمین کی۔ وہاں گئے، میاں ہمارے کو حصہ دو۔ وہ بولے صاحب ہمارے باپ دادا سے گورنمنٹ سے ہم لڑ لیتے آ رہے ہیں، پیٹ پل رہا ہمارا، اس پہ ہم دعوے دار ہیں۔ آئے صاحب نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ دوسرے دن کلکٹر صاحب کو بلایا، پولیس کو بلایا، گورنمنٹ لینڈ۔ اس کے بعد بولے نہیں اس پہ ایک بلڈنگ بناؤ، یہ ایک دفتر، یہ ایک دفتر، کہیں کوئی شادی خانہ بنایا آپ غریب بچوں کے واسطے؟ ٹھیک ہے آپ لے لیے وہ زمین، ہماری قوم کے لیے کچھ کیا آپ نے اس کے اندر؟ ایک چھوٹا سا درسگاہ، چھوٹا سا شادی خانہ، کیا ہماری قوم غریب نہیں ہے؟ کیا ہمارے لوگ، آپ یہ چاہتے ہیں کل جیسا دوسرے لوگ یہاں ٹینٹ ڈال کے شادیاں کرتے تھے ہم بھی ویسے ہی کریں؟ آج ہم کو یہاں تک پہنچا دیے۔ نوکریاں جہاں اپائنٹمنٹ ہوتا ہے کبھی جا کے جھگڑا نہیں کرتے، یہ ہماری کتنی خدمت کر رہے ہیں، ذرا غور کریے۔ میں کوئی تہمت نہیں لگانا چاہتا۔ مکہ مسجد کا حادثہ ہوا، اس کے بعد بم بلاسٹ کے بعد جو زخمی ہونا تھا، جو شہید ہونا تھا وہ شہید ہوئے، زخمی ہوئے۔ اس کے بعد جو لوگ گھبرا کے باہر آئے نوجوان تو ان پہ تڑا تڑ گولیاں چلی، کچھ شہید ہوئے کچھ زخمی ہوئے۔ اس کے بعد آپ کے 100 لڑکوں کو گرفتار کیا گیا اس بم بلاسٹ کے مسئلے میں، ان کو اذیتیں دی گئی، کالج کے پڑھنے انوسنٹ لڑکوں کی زندگیاں خراب کر دی گئی، ان کے گھروں کے اندر پولیس آتی ہر 8 دن 15 دن تو ان کے اوپر ہنگامہ کرتی۔ آج بھی وہی دستور ہے۔ اور جب بم بلاسٹ ہوا تو پہلے ہی ماحول میں انہوں نے اعلان کیا یہ بم بلاسٹ میں ایک مسلمان بچے کا ہاتھ ہے جس کا نام شاہد بلال ہے۔ یہ آپ کی قیادت، یہ آپ کا ڈیفنس ہے، یہ آپ کا تحفظ ہے، یہ آپ کے لیے بھلی خائی ہے، جبکہ آپ کا کسی نوجوان اس میں ملوث نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آج آپ کی تاریخ کہہ رہی ہے۔ سوامی سمانند جس نے خود سے چاہتے ہیں جس خوبصورتی پہ ووٹ دیے تھے، چھوڑیے ہم سے غلطی ہو گئی، آج ہم کو کیا کرنا ہے؟ آپ کے ہمارے حق عزیز ہونے والے MLA قائد مجلس بچاؤ تحریک ڈاکٹر قائم خان صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ قائم خان صاحب، اب قائم خان صاحب کو زندہ باد کہنا آسان ہے نا، یہ جذبات ہے، لیکن میرے بھائی اب ہوش کی ضرورت ہے، ہم کو دیانتداری کی ضرورت ہے، ہم کو۔ بقول ڈاکٹر صاحب کے آپ لوگوں نے ان کو گزشتہ الیکشن میں ووٹ دیے، وہ مشکور ہیں آپ کے، لیکن غاصبوں نے کیا کیا؟ بوتھ کیپچر کر کے جو لوگ بوتھ پہ لے گئے تھے ان سب کے ووٹ ڈال دیے اور کچھ نوٹ میں بہکا کے ووٹ ڈالے۔ میرے ماؤں سے گزارش ہے، ووٹ کے بہکاوے میں مت آؤ، نوٹ کے بہکاوے میں ووٹ مت دو، اور اپنے بچوں کے مستقبل کو خراب مت کرو۔ ایک اور قائد تھے ہمارے پاس، امان اللہ خان صاحب، یہاں تو بم بلاسٹ ہوا مکہ مسجد میں تو آپ نے فوراً اپنے قوم کے نوجوانوں کو گرفتار کروا دیا،
ایک اور قائد ہمارے درمیان تھے، اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دے، جناب امان اللہ خان صاحب، جو ایم ایل اے تھے لیکن ایم ایل اے نہیں تھے، وہ آپ کے خادم تھے۔ وہ بحیثیت خادم آپ کی گلیوں میں روز نہیں تو 4 روز کو ایک مرتبہ ضرور آتے تھے، اور کوئی آگے پیچھے پولیس والوں کو لے کے نہیں آتے تھے۔ کیوں؟ کہ چور نہیں تھے، ڈاکو نہیں تھے، کسی کی زمین نہیں لوٹے تھے، کسی پہ جبر نہیں کیے تھے، بلکہ قوم کی خدمت کرنے آتے تھے۔ یہ علاقہ جو حیدرآباد کہلاتا ہے، پارلیمنٹ کا علاقہ، بہت کمزور تھا، یہاں مسلم آبادی زیادہ نہیں تھی، اس لیے یہاں پارلیمنٹ ہم جیت نہیں سکتے تھے۔ لیکن یہ کمال ہے، جستجو ہے علی جناب امان اللہ خان صاحب کی کاوشوں، محنتوں، رات دن کی محنت کرنے کی جائے۔ بابا نگر انہوں نے بسایا جہاں کھیت تھے، امان نگر انہوں نے بسایا، ریاست نگر انہوں نے بسایا، آج تمام مساجد نظر آتے ہیں وہاں پر، اللہ کے حضور سر ٹیکنے والے نظر آتے ہیں آپ وہاں پر۔ کیا وہ قائد پسند نہیں؟ کیا ہم کو ایسا قائد نہیں چاہیے؟ کیا آپ کو یہ چاہیے کہ کہیں کوئی حادثہ ہو جائے اور ناحق ہمارے مسلمان بچوں کو گرفتار کر دیا جائے تاکہ ہم ان کے دارالسلام کے چکرا کاٹتے رہیں، مایوس و مجبور ہوتے رہیں؟ ارے یہ قوم مایوس و مجبور ہونے والی نہیں ہے، یہ قوم وہ تہلکہ ہے جس رخ پہ مڑتی ہے وہاں کے انداز کو بدل ڈالتی ہے۔ یہ وہ قوم ہے، ہماری تہذیب وہ تہذیب ہے جہاں ہم قدم رکھتے ہیں تو سارے نااہلوں کو تہذیب سکھا دیتے ہیں، تمدن سکھا دیتے ہیں، جینے کا سلیقہ سکھا دیتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ آج ہم کمزور ہیں۔ کمزور کیسے؟ اپنے ارادوں سے کمزور ہیں۔ ایک اور آپ کے پاس قائد تھے، تاریخ کی بات بتا رہا ہوں، جس کا نام حضرت عمر تھا۔ ایک مرتبہ وہ واز کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے تو لوگوں نے ایک ساتھ کھڑے ہو کے کہنے لگے، خلیفہ وقت جو 22 لاکھ مربع میل کے اوپر اپنی اسلامی حکومت کا ڈنکا بجایا تھا، ویسے خلیفہ کے سامنے ایک شخص کھڑے ہو کے کہتا ہے، اے عمر، ہم تمہاری تقریر نہیں سنیں گے، تمہارا آواز نہیں سنیں گے۔ ہے جرات؟ آج دارالسلام لوٹے جا رہا ہے، دارالسلام بینک لوٹے جا رہا ہے، کالجز لوٹے جا رہے ہیں، آپ کے دواخانے پہ اپنے باپ دادا کا نام چلایا جا رہا ہے، اور یہاں یہ عالم ہے غیرت مند مسلمانوں کا کہ وقت کے جیت قائد حضرت عمر سے کہتے ہیں سامنے کہ ہم تمہارا خطبہ نہیں سنیں گے جب تک تم یہ حساب نہ بتاؤ، کل جو دارالسلام سے چادریں تقسیم ہوئی تھی اس کے اندر چھپا نہیں بنتا تھا، ہر ایک کو ایک چادر ملی تھی، تو تم کو کیا حق ہے کہ 2 چادر لے اور چھپا بنائے؟ پہلے یہ حساب بتاؤ۔ ہے جرات؟ ہے؟ اپنے ہی نوکروں کے پیچھے بھاگ رہے، اس لیے کمزور ہے، اس لیے پریشان ہے۔ اس کے سامنے جھکاؤ سر کو جو سب کچھ دیتا ہے، وہ ہمت پیدا کرو، جو چوروں کو چور کہیں۔ حضرت عمر جواب دیتے ہیں، قوم کو حساب بتاتے ہیں اپنے جھبے کا کہ ہاں اس کا حساب میرے بیٹے عمر عبداللہ بن عمر سے پوچھو۔ حضرت عبداللہ بن عمر تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ایک چادر میں چھپا نہیں بن سکتا تھا، میں نے اپنی چادر ابا جان کو نظر کر دی تاکہ ان کو چھپا بن جائے۔ یہ قوم بنو تم تو پھر تمہارے قائد تم سے ڈریں گے۔ وہ امان اللہ خان صاحب جنہوں نے نہ صرف بستیوں کو بسایا بلکہ ایسی ایسی جگہوں کے اوپر لوگوں کی مدد کی ہے جس کو اب میں دہرانا اتنا آسان نہیں، وقت کی کمی ہے، صرف میں یہی کہوں گا آپ بہت آزما چکے، اب مزید آزمانے کی ضرورت نہیں۔ امان اللہ خان جیسے قائد کو اگر آپ کو دوبارہ لانا ہے، میری ماؤں اور بہنوں سنو،
ان مکاروں کی مکاری میں مت آؤ. تمہارے بچوں کے مستقبل کو سنوارنا ہے، قوم کو مضبوط کرنا ہے، تو قائد کو ووٹ دو، خادم کو ووٹ دو. ایسے قائد نہیں جو آپ کی دولت لوٹ رہے ہیں، ایسے قائد نہیں جہاں آپ کے بچے پڑھنے جا رہے ہیں تو کہتے گھر بیچ کے پیسے لا کے دو یا شادی کر دو، اچھے بچیاں ہوتے ہیں. ہماری غیرت ہے یہ. ہوش میں آؤ دوستو. امان اللہ خان جب کبھی لائٹ والے آگے ستاتے تھے، خان صاحب لائٹ والے ایسا کر رہے ہیں، ابھی آ رہا ہوں. منٹوں کے اندر خان صاحب موجود. رے کون آیا ہے لائٹ؟ نہیں صاحب وہ ہم چکی کو آئے جانے. ہے کوئی قائد آپ کا ایسا؟ پولیس کی گولی چل رہی ناحق بچوں کے اوپر مغل پورے کے ناکے پہ. قمر الدین خان چاند پہلوان جو آپ کے جہنما کے تھے، ان کے بچے کے اوپر. میں جو سچ ہے وہ واقعات بتا رہا ہوں تاکہ آپ ہوش میں آئیں. آپ کو قائد کیسا ہونا، آپ امتیاز پیدا کریں. وہ بچے بہت تیار اچھے مستعد تھے، اسکول کو امتحان دینے گئے تھے میٹرک کا. وہاں ایک سب انسپیکٹر سے بات چیت ہوئی، گاڑی ہٹا تو اس نے کہا صاحب ذرا سیدھا بولو. بہر کا الجھ گیا سب انسپیکٹر، ناکے کو لے گیا اور نکال کے ریوالور سے شوٹ کیا ہے. دوسرا بھائی تلملایا بے چین ہو رہا تھا. اتنے میں امان اللہ خان کو کیفیت ملتی ہے کہ اس بچے کو شوٹ کر دیا، دوسرے کو شوٹ کرنے کی تیاری ہے. وہ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، کہتے ہیں شیروانی کھول کے، اے کمبخت معصوموں کو کیا مار رہا ہے؟ مار رہا ہو تو مجھے مار. یہ تو نہیں سوامی سامانند بم بلاسٹ کرتا ہے تو میرا قائد مسلمانوں کا نام لیتا ہے. کیا یہ خیال چاہیے؟ اور ایک ایمان کی کمزوری کی بات کہتے ہوئے میں چلا جاؤں. اب وہ ایک آخری وقت میں ایک ہوا لاتے ہیں، کیا ہے اور یہ کیسا ہوگا؟ نمک کا کنکر ہے، انہوں نہیں رہے تو کیسا؟ میاں اللہ کاہے کے لیے ہے، اللہ کاہے کے لیے ہے. ایمان کیا چیز ہے؟ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو. آپ ایمان سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں تو شیطان عروج پہ آتا جا رہا ہے اور آئے گا. اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے قائد اور خادم کو پہچانو. یار زندہ صحبت باقی.